ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کی اور آپ کا میلاد منانے کی گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضور کی باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ان کی بات جب کی جاتی ہے تو پھر سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب حضور کی بات کی جائے، اتنا تذکرہ آج تک کسی کا نہیں ہوا جتنا میرے حضور کا ہوا۔ آج تک کسی کی اتنی حمد بیان نہیں ہوئی، کسی دنیا دار کی، کسی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی، جتنا ذکر میرے محبوب کا ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی رخ کرتے ہیں جدھر بھی دیکھتے ہیں حضور کے ہی تذکرے ہیں۔ گھر گھر ذکر انہی کا ہے، گھر گھر تذکرے انہی کے ہیں۔ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ذکر کا محتاج نہیں ہے، کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں کہ جیسے حضور آج ہی گزر کے گئے، آج ابھی یہاں سے ہوا ہو کے گزری ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے یار نے گیسو، خوشبو ہے خوشبو پھیلی کہاں تک۔ اہل ایمان ان کے ذکر سے اپنے قلب کو تسکین دیتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ انور مسعود ہے تو وہ ایک مزاحیہ شاعر،
لیکن جب نعت لکھنے پہ آیا تو قلم توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، بادل سر پہ سایا کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ یہ حضور کی محبت تھی کہ وہ لکڑی کا ممبر جو ہے وہ بھی حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر ایک کستوری کی مانند ہے، جوں جوں حضور کا ذکر کرتے جائیں گے ماحول کی شگفتگیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ماحول کے اندر تازگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ خوشبو کا مزاج ہے، کستوری کا یہ مزاج ہے کہ اس کو جتنا رگڑیں اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ حضور کا بھی آپ جتنا ذکر کریں گے ماحول کے اندر تازگی اتنی پیدا ہوگی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا مل جائے۔ حضور کا ذکر جو ہے وہ شیخ المہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں بڑھتی، نہ اس کے دل میں دھڑکنے والا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حضور کا ذکر سن کر تیرے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں نا، تو پھر تجھے سوچنا ہوگا کہ تیرے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا ہی دل نہیں ہے، کیونکہ حضور کا ذکر جو ہے یہ امتی کو راحت پہنچاتا ہے، امتی کو سکون پہنچاتا ہے، اور امتی جو ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کر کے اس سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا تو وہ ریت پر لیلا کا نام لکھ رہا تھا، تو وہ پوچھنے لگے کہ بھئی تم ریت پہ لیلا کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں لیلا سے محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا میں جب اس کا نام لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر ایک دنیا دار سے محبت ہو جائے اور وہ پھر اس کا نام لکھے تسکین پاتا ہے، تو پھر امتی کو حضور کے نام سے تسکین کیوں نہیں ملتی؟ امتی کو حضور کے نام سے تسکین ملنی چاہیے۔ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہم کو تو حضور کا نام جو ہے نا وہی سہارا دیتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ جب حضور کا نام سنتا ہے تو پھر اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے ہی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو حضور کے زمانہ مبارکہ سے اور حدیث پاک سے اس بات کو ثابت کر دوں کہ حضور کا میلاد صحابہ نے بھی منایا ہے، نہ صرف منایا ہے بلکہ پڑھا بھی ہے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے ہجوم عاشقاں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ انور کے اندر موجود ہیں۔ اچانک حضور تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور حضور نے باہر آتے ہی دیکھا کہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ حضور نے ان کے بیٹھنے کا مقصد پوچھا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں سننے کے لیے، میں بیٹھا ہوں سنانے کے لیے، ہم بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کے بیٹھنے کا مقصد پوچھا۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ ہم حضور کا میلاد سننے کے لیے آئے ہیں، ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا گیا ما اجلسکم، میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک،
صحابہ نے کہا حضور ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں علی ما ہدانا لدینہ کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا، ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی، ہمیں اپنے دین کا راستہ دیا، ومن علینا بک اور آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا، اللہ نے آپ کی صورت پر ہم پر فضل فرما دیا۔ وہ کسی نے کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اس کا منظوم ترجمہ یہ بنتا ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے، آپ کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، اور آپ کے فضل ملنے کی وجہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اب بات سیدھی سی تھی، میں آپ سے پوچھوں آپ کس لیے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے کہیں جی کہ ہم تو یہاں حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے سوال کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور نے پھر سوال کیا، حضور نے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو، کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ اب یہاں پہ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے قسم اس لیے نہیں پوچھی کہ معاذ اللہ کوئی حضور کو صحابہ پہ شک تھا یا ان کی محبت پہ کوئی شک تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم دینی پڑتی ہے، واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے قسم دینی پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ اب صحابہ نے حیرانگی کا اظہار کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور ہم اس بات کی قسم دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں کہ تم نے میرے ساتھ معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم باہر بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، آتانی جبریل، آپ فرماتے ہیں میں اندر حجرے میں تھا، میرے پاس جبریل آیا ہے، میرے پاس جبریل آیا ہے، کیا لے کے فاخبرنی اور مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور انہوں نے آ کے مجھے جو ہے وہ خوشخبری دی کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے غلاموں پہ فخر کر رہا ہے، جو غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے ان غلاموں پہ فخر کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ میلاد پر اس سے بڑی دلیل کیا اور چاہیے؟ یہ سمجھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ایک ہی دلیل جو نا وہ کافی ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا، وہ کل کی بات ہے، کل بھی کسی نے مجھ سے پوچھا، کہتے جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہمارے تو یہاں لکھا ہے، ہمارے تو یہاں لکھا ہے، آپ کا پتہ نہیں کہاں لکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ لکھا ہے میلاد۔ میلاد منانے کے لیے بھی کسی شرط کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ سوال کرنے چاہیے وہاں پہ ہم کرتے نہیں۔ کسی نے مہندی نکالی ہے، لائٹنگ کی ہے، شادی بیاہ پہ خرچہ کیا ہے، وہاں پہ ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے کہ بھئی تو نے اتنی خرچہ کیوں کر دیا ہے، اتنی لائٹنگ کس لیے کی ہے، تو اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے، کہ کسی غریب کو دے دے، کسی غریب بچی کو دے دے، وہاں پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا، کوئی نہیں کرتا۔ کوئی اپنے بچے کی سالگرہ منا رہا ہے، وہ لاکھوں خرچ کر رہا ہے، کوئی نہیں سوال کرتا، لیکن جب حضور کے میلاد کی باری آتی ہے تو سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے! ہم تو صحابہ نے یہ حضور کے میلاد سے ثابت کر دیا، وہاں پہ بیٹھ کر ثابت کر دیا کہ حضور کا میلاد اصل ہے، حضور کا میلاد جو ہے نا یہی اصل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں نا، یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کو معاذ اللہ ہم حضور پہ احسان نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں یا ان کی کچھ شان کو بڑھا رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ذکر بلند کرنے والے؟ تو گھٹائے اسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ نے تجھے بڑھا دیا ہے تو پھر میں اور آپ ہم تو صرف شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہم تو صرف شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے حضور کے ہم پر احسانات ہیں، جتنے حضور کی ذات پر ہم پر احسانات ہیں اتنے تو ہمارے جسم پر بال بھی نہیں، جتنے حضور نے ہم پہ احسان کیے۔ تو ہم تو ان احسانات کو یاد کر کے حضور کے نام لیواؤں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے معاذ اللہ کو حضور کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ جس کی شان کو اللہ بڑھائے، جس کی شان کے قصیدے قرآن پڑھے، جس کی زلفوں کی قسمیں قرآن کھائے، جس کے سینے کی قسمیں قرآن کھائے، جس کے چلنے کا انداز قرآن بیان کرے، اس کی ہم شان کیا بڑھائیں گے؟ ہم تو صرف اور صرف وہ حضور کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میں اور آپ ان کی شان کیا بڑھا سکتے ہیں؟ ساری زندگی محافل کا انعقاد کرواتے رہیں، ساری زندگی حضور کا میلاد پڑھتے رہیں تو انسان جو ہے نا وہ حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کی آشنائی تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی آشنائی تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان تو خود شناس بھی نہیں تھا، اس کو تو اپنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، اس کو تو اپنا بھی نہیں پتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میلاد پہ غریبوں کو یاد کیا کرے۔ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے میلاد اصل میں ہے ہی غریبوں کے لیے، میلاد تو اصل میں ہے ہی غریبوں کے لیے، جن کو کوئی دنیا میں نہیں جانتا تھا، جن کو کوئی بھی نہیں مانتا تھا، حضور نے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، حضور نے ان کو بھی عزت دی ہے۔ تو ساری زندگی انسان حضور کی محافل کرتا رہے، کبھی بھی حق بندگی جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان خدا شناسی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو خود شناس بھی نہیں تھا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے، تجھے جو ہے وہ میں نے سب سے افضل ترین اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن اسی اشرف المخلوقات انسان نے کیا کیا؟ اپنی جبین نیاز کبھی اس نے ستاروں کے آگے جھکائی ہے، کبھی بتوں کے آگے جھکاتا تھا۔ یہی انسان کبھی درختوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، کبھی چوپایوں کے آگے اپنی گردن جھکاتا تھا، اور کبھی اپنا درختوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ اور پھر زیادہ اس سے بھی آگے کی بات کہ کسی زمانے میں یہ جو کینچوا ہوتا ہے، کینچوا یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پہ لگاتے ہیں نا کینچوا، کسی زمانے میں انسان کا یہ بھی معبود تھا۔ انسان اس کی بھی عبادت کرتا رہا۔ انسان کو تو اپنی پہچان نہیں تھی کہ میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے، یہ تو خود شناس بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں تو جتنی تھی یہ ساری اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی، چہ جائے کہ یہ ان کو سجدے کرتا پھرے، اللہ نے یہ ساری چیزیں تو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو پھر حضور نے آ کے انسان کو انسانیت کا پتہ بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ تو چاند کی عبادت کرتا ہے، دیکھ انگلی اٹھتی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے میرے حضور کے قدموں میں گرتا ہے۔ تو چاند کی بات کر رہا ہے، تو چاند کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، تو سورج کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے۔ دیکھ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مغرب میں گیا ہوا سورج جو پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے، تو سورج کی عبادت کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر تو درختوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، تو درختوں کو اپنا خدا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جا میں نہیں، تو ہی جا کے کہتے کہ تجھے اللہ کا رسول بناتا ہے۔ پھر وہی درخت جو ہے وہ کبھی دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہلتا ہے، کبھی آگے ہلتا ہے، کبھی پیچھے ہلتا ہے۔ علماء محدثین نے بھی بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دائیں بائیں ہلا نہیں، وہ تو حضور کے بلاوے سے خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ مجھے حضور کا بلاوا آ گیا ہے۔ تو درختوں کو عبادت کر رہا ہے، حضور تو درختوں کو بلاتے تو وہ جڑوں سمیت چل کے آتا ہے، اور تو پھر بتوں کی عبادت کرتا ہے، تو پتھروں کو پوجتا ہے۔ جا دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور کنکریاں جو ہے وہ کلمے میرے حضور کے پڑھ رہی ہیں۔
یہ انسان کو تو اپنی بھی پہچان نہیں تھی. حضور آئے ہیں تو انسان نے اس کو اس کی پہچان بتائی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ تو ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, یہ چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں. جب انسان کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بنایا کس لیے ہے, میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں اس کیچوؤں کے آگے اور اس مینڈک کو بھی کبھی کسی زمانے میں اس کو خدا سمجھا جاتا تھا. اتنی زیادہ انسانیت کی گراوٹ نیچے جا چکی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا معیار زندگی کیا ہے. لوگوں نے جانوروں کو, چوپایوں کو, درختوں کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, ہر وہ چیز جو ان کی نظر میں بڑی تھوڑی سی ہیبت رکھتی تھی اس کو اپنا معبود مان لیتے تھے. یہ حضور کے میلاد کا ہی صدقہ ہے کہ انسانیت کو اپنی پہچان ہوئی. اور جب حضور تشریف لائے حضور نے پھر انسان کو اس کی پہچان کروائی اور فرمایا, بتایا انسان کو کہ تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے, یہ چیزیں تیری خدمت کے لیے ہیں. پھر جب انسان کو اپنی قدر و منزلت پتہ چلی تو پھر اقبال کہتے ہیں پھر اسی انسان کا لہجہ ہی بدل گیا. اب یہ انسان جو کبھی کیچوے کو اپنا معبود سمجھتا تھا, کبھی چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھتا تھا, کبھی مینڈک کو اپنا معبود سمجھتا تھا, کبھی درختوں کے آگے جبینے نیا جھکاتا تھا, جب اس کو پتہ چلا کہ میرا معیار کیا ہے, میرا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے, تو پھر انسان اپنی زبان حال سے کہنے لگا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. پھر انسان نے کہا کہ مجھے فرشتہ بھی نہ کہو, تم فرشتوں کی بات کرتے ہو, ان فرشتوں نے تو ہمیں سجدہ کیا ہے, مجھے فرشتہ بھی نہ کہو. مجھے فرشتہ کہو گے تو میری اس سے بھی توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں, مجھے تو انہی فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے, تو مجھے انسان ہی رہنے دو, مجھے فرشتہ نہ کہو. یہ انسان کی پہچان تھی. انسان کو انسان کی پہچان بتائی گئی کہ تو ہے کیا, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے, تجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے. تو یہ ساری زندگی حضور کا میلاد مناتے رہیں نا, ساری زندگی بھی حضور کے ترانے گاتے رہیں, ساری زندگی حضور کی نغمہ سرائی کرتے رہیں, ان کی مدح سرائی کرتے رہیں, تو تب بھی حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا. حضور نے یہ انسان کو معراج دیا ہے. وہ ایک شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا. اس سے تو پہلے تو انسان کو پتہ بھی نہیں تھا. دیکھیں نا, یہ حضور کی غلامی کا ہی تصدق ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, PhD ہولڈر ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتا ہے. آپ کے پڑوس میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا کہ وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتا ہے اور گائے کے فضلے کو اپنے لیے وہ متبرک سمجھتا ہے. اور وہ بچہ جس نے اپنے گلے میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے, آپ کبھی مسجد میں جا کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں. وہ بچے, ہمارے ایک بہت معروف عالم دین ہے, وہ بتایا کرتے تھے, کہتے کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ, تو وہ اپنی شلوار کا پائنچہ جو ہے نا وہ مل مل کے دھو رہا ہے اور پانی بہائے جا رہا ہے. کہتے میں نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ بیٹا تم پانی بہا رہے ہو, پانی ضائع کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, وضو کرو اور چلو. تو اس نے نا, کہتے وہ بڑی لجاجت سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مجھے کہنے لگا, حضرت میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو گائے کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ پڑ گئے ہیں, میں اس کو مل مل کے دھو رہا ہوں. تو عالم دین فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں وہاں پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہاں پہ PhD ہولڈر ڈاکٹر جو ہے وہ اسی گائے کے پیشاب کو اپنے لیے متبرک سمجھتا ہے, لیکن اس بچے کی گلی میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ گائے کا پیشاب ناپاک ہے. وہ مل مل کے ایک قطرے کو دھو رہا ہے, وہاں گلاس بھر بھر کے پیے جا رہے ہیں. یہ حضور کی غلامی کا ہی صدقہ ہے کہ انسان کو انسانیت کی معراج دکھائی گئی ہے, اس کو بتایا گیا ہے کہ تیری پہچان کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, تو کیوں کانپتا ہے, تجھے کس بات کا خوف ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نا خدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو, ہر چیز تو خود ہے,
اللہ نے ہر چیز کا حل تیرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو کس لیے کانپ رہا ہے؟ تو کس لیے ڈر رہا ہے؟ تجھے کسی بات کا خوف نہیں؟ اللہ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھ آ کر کوچے چاکے گرے باغ میں، کبھی کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا۔ تو نے لوگوں کی طرف تکیہ لگانا شروع کر دیا ہے، تجھے اپنی پہچان ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے کیا بنایا ہے، تو لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، ہر چیز تو تیرے پاس ہے۔ اللہ نے ہر چیز تیرے پاس رکھی ہے۔ آہ کس کی جستجو آوار رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اللہ نے ہر چیز، ہر کامیابی کی کنجی تیرے ہاتھ میں رکھ دی ہے، اور تو کسی اور جستجو میں پھر رہا ہے، تو لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، تو بتوں کی تلاش میں ہے۔ تو نے اپنے لیے 70 قسم کے معبود بنا کے رکھے ہیں، یہ بارش کے لیے ہے، یہ شادی کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے، یہ کھانے کے لیے، یہ کاروبار کے لیے ہے۔ حالانکہ تجھے رب نے ایک ہی رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا حکم دیا ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اللہ نے تو تجھے اپنا آخری پیغام بنا کے بھیجا ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ یہ حضور کی غلامی کا ہی صدقہ ہے، حضور کے میلاد کا صدقہ ہے کہ حضور نے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ تیری جو ہے نا وہ جبین نیاز کسی اور کے سامنے نہیں، اس کی یہ تیری پیشانی کا تقدس کسی اور کے سامنے پامال نہ ہو، تیری پیشانی اگر جھکے تو صرف تیرے معبود کے سامنے جا کے جھکے۔ اس لیے حضور کا جتنا میلاد منا لیں، جتنی ہم حضور کی مدح سرائی کریں اتنی کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ میں یہ میلاد کے موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں نے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ موجودہ ہمارا جو نظام ہے اس کے متعلق ایک دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے۔